الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولایت فقیہ، ولایت فقاہت و عدالت آپ کی خدمت میں آیت اللہ جوادی عامری حافظہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے فصل سوم جو کہ ولایت فقیہ کی ضرورت پر ہے پیش کی جا رہی تھی کہ 3 دلیلیں انہوں نے پیش کی، عقلی دلیل ہے، عقلی محض، اس کے بعد دلیل تلفیقی تھی جو عقلی اور نقلی ہر دو کے ساتھ مختص ہے، اور یعنی ہر دو اس میں پہلو پائے جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارے پاس جو پہلو آیا تھا وہ پہلو ہمارے پاس فقط اور فقط نقلی محض تھی۔ جو نقلی محض تھی اس میں 19 احادیث ذکر کی، 19 روایات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان روایات کے بعد انہوں نے 14 معانی ذکر کیے ہیں کہ یہ 14 معانی در حقیقت ان 19 روایات میں وارد ہونے والے متون و مضمون حدیث اس کی ایک نوع تحلیل ہے، شرح ہے، یا اس کے تفصیلی نکات ہیں، کلی نکات ہیں کہ جو یہاں سے اخذ ہوتے ہیں۔ ہم ابھی اس میں آج 12واں مطلب پڑھیں گے، کیونکہ 14 نکات خطوط کلی ذکر کیے تھے، یعنی روایات ویسے زیادہ ہیں اس مضمون کی، لیکن جو انہوں نے ذکر کی ہیں روایات وہ 19 روایات انہوں نے پیش کی ہیں۔ یہ 19 احادیث مبارکہ اگر آپ ان کے مضامین کو دیکھیں تو یہ ولایت فقیہ سے ان کے مضامین سے دلیل قائم ہوتی ہے، استدلال ہوتا ہے ان کے متون سے۔ 12ویں نمبر جو ہمارے پاس نقطہ ہے 14 نکات میں 12واں نمبر جو نقطہ ہے وہ در حقیقت ان 19 احادیث میں سے حدیث نمبر 3 ہے، جو سے ہم نے پہلے مرسلہ من لا یحضر الفقیہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے شیخ صدوق نے نقل کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، بار الہ میرے خلفاء کے اوپر رحم فرما۔ قیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی، کہ میرے بعد یہ آئیں گے اور یہ میری حدیثوں کو اور میری سنت کو کیا کریں گے؟ اور روایت کریں گے۔ بعض جگہوں پہ ممکن ہے کہ یعلمون کا لفظ بھی وارد ہوا ہو، لیکن اس حدیث میں کیا جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے اس میں کیا لفظ آ رہا ہے؟ یروون، روایت کریں گے۔ کس چیز کو روایت کریں گے؟ میری حدیث کو اور میری سنت کو۔ اس کو پہلے ایک طور حفظ کریں اس کا متن، کیونکہ ہم ابھی یہ ہمارے پاس تقریباً 3 یا 4 حدیث ہے کہ جس کی شرح آپ کو ذکر کی جا رہی ہے۔ ہم نے سب سے طولانی طور پہ جس حدیث کو مطالعہ کیا صحیح سند روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس کے بعد ہم نے جس حدیث کو مطالعہ کیا وہ عمر بن حنظلہ تھی، مقبولہ عمر بن حنظلہ تھی، جس میں فرمائے امام نے کہ وَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، کہ اس کو میں نے تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری حدیث ہمارے پاس بنیادی طور پہ یہ آ رہی ہے جسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے من لا یحضر الفقیہ جیسی کتاب میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ارحم خلفائی، بار الہ تو رحم فرما کس کے اوپر؟ میرے خلفاء پہ۔ قیل یا رسول اللہ من خلفاؤک، کہا گیا اے اللہ کے رسول کون ہیں آپ کے خلفاء؟ فرمایا کہ یأتون الذین یأتون من بعدی، آئیں گے میرے بعد، یروون حدیثی و سنتی، میری حدیث کو روایت کریں گے اور سنت کو روایت۔ بس ادھر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت کے ساتھ کس وصف کو بیان کیا جا رہا ہے؟ میری حدیث اور میری سنت کو نقل کرنا۔ یہاں پہ چند نکات میں انہوں نے
اس کو ذکر کیا ہے، اور ہم وہ نکات انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ کن کن کتابوں میں آئی ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی ہیں تقی مجلسی، انہیں مجلسی، کیونکہ دونوں ہی مجلسی ہیں، ایک مجلسی اول کہلاتے ہیں اور ایک مجلسی ثانی کہلاتے ہیں۔ مجلسی ثانی وہی علامہ باقر مجلسی بحار الانوار والے ہیں۔ تقی مجلسی جو والد گرامی ہیں وہ محمد تقی مجلسی مجلس اول کہلاتے ہیں۔ دونوں کا مزار ایک ساتھ ہے، اصفہان میں دونوں کا مزار، بزرگان کا مزار ایک ساتھ ہے، اور دونوں ہی محدث شخصیت تھی، البتہ متوسط قسم کے اخباری تھے، دونوں باپ بیٹا دونوں ہی متوسط قسم کے اخباری تھے۔ روضۃ المتقین کے عنوان سے انہوں نے من لا یحضر الفقیہ کی شرح لکھی ہے تقی مجلسی اول نے، یعنی جو والد ہیں۔ یہ بڑے عرفان کی طرف مائل تھے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب بحار ہیں وہ شدت سے مخالف تھے فلسفہ اور عرفان کے، اور ہمارے فقہا میں یہ واحد شخصیت ہے علامہ مجلسی کے والد گرامی جنہوں نے اپنی خانقاہ ایک بنائی ہوئی تھی، یعنی دور دراز آبادی سے دور پہاڑی میں ایک کمرہ بنایا تھا، وہاں جا کے وہ ریاضت اور عبادت عرفانی کیا کرتے تھے۔ اور انہی کا بیان ہے کہ میں جب بھی حرم اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا ہوں صرف جامع کبیرہ پڑھی ہے میں نے، کیونکہ زیارت جامع کبیرہ سے بڑھ کر بہترین اور فضائل سے بھرپور بیان کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے، کسی بھی سلام میں موجود نہیں ہے، زیارت نامے میں موجود نہیں ہے۔ سب سے عمیق اور سب سے بہترین ہے زیارت جامع کبیرہ۔ 20 منٹ لگتے ہیں، اگر بہت تیز پڑھیں تو 10 منٹ میں بھی پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ آداب سے کھڑے ہو کے پڑھیں، کیونکہ زیارت کیا ہے؟ ایک ملاقات۔ زیارت کا عنوان ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ ہماری امام علیہ السلام سے ملاقات ہو تو ہم انہیں کیا بیان کریں گے؟ ہر ایک ہے، بعض تو سوچتے ہیں وہ سینے کے بل رگڑنے لگ جاتے ہیں، سجدے شروع کر دیتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام شدید غضبناک ان طور طریقوں پہ ہوتے ہیں۔ تو ہم امام ہی سے پوچھیں کہ یا امام میرا آپ سے سامنا ہو تو میں آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں، تو میں کیا پڑھوں؟ ایک ہے جو میں نے کہنا ہے، ایک ہے جو انہوں نے کہنا ہے۔ جو انہوں نے کہنا ہے وہ واضح ہے یا نہیں؟ کیا کہنا ہے انہوں نے؟ مثلا جو امام علی علیہ السلام نے کہنا ہے وہ یہی نہج البلاغہ ہے، جو اس کو نہیں پڑھتا وہ ان کی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ یہی بولیں گے جو نہج البلاغہ میں ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ ائمہ علیہ السلام وہ اپنے معارف بیان کریں گے جو کتابوں میں آئے، البتہ کتابوں میں مختصر آئے ہیں، کم آئے ہیں، ان کی ہستی سے جو صادر ہو رہے ہیں وہ کثیر ہیں، یعنی یہی والی باتیں لیکن بہت بڑے پیمانے پہ سنیں گے۔ تو یہ جو زیارت جامع کبیرہ ہے یہ وہ بیان ہے کہ جو ہم نے امام علیہ السلام کو کہنا ہے، اور وہ کہیں امام علیہ السلام کو، مثلا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ اب یہ جو اہل بیت النبوہ کہنا ہے، اور معدن الحکمہ یا مختلف الملائکہ، انہی میں سے ساسۃ العباد و خلفاء الرحمن و خزان العلم، کہ آپ اس میں دیکھیں کیا کیا القاب آپ انہیں دے رہے ہیں، کیا ربط اللہ تعالیٰ سے آپ انہیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ امام نقی علیہ السلام سے زیارت جامع کبیرہ وارد ہوئی ہے۔ تو بہرحال تقی مجلسی کے عنوان سے یہ ایک چھوٹا سا نقطہ آ گیا کہ ائمہ اہل بیت، یہ صرف ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، بقیہ کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ رتبہ 12 ائمہ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جو زیارت جامع کبیرہ میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ بقیہ کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے، جو اس میں مضمون بہت ایک سنگین اور عمیق مطالب اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک دفعہ جانا پڑا، بلکہ زائرین کی تبلیغ کے لیے احوا سائٹ، شلمچے جو بارڈر ایریا ہے، تو وہاں پہ چند دن 3-4 دن ٹھہرے تھے۔ پاکستانی زائرین آتے ان کے اہتمام کرتے تھے، چائے وغیرہ کا، بستر وغیرہ کا اور اس طرح دیگر۔ تو اسی اثناء میں جب ہم پہنچے تھے تو ہمیں احواز کے اندر کیا نام ہے اس میں خرم شہر جو وہاں پہ ہے، ادھر ایک رات رکنے کا موقع ملا۔ تو ادھر ہی جو مسجد ہے وہی معروف مسجد جو تباہ ہوئی تھی اور پھر بنی، تو ادھر جو پیش امام تھے ان کے پیچھے نماز کا بھی موقع ملا۔ بزرگ تھے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو اپنی عادت کے مطابق کچھ دیر میں تعقیبات پڑھتا رہا، نمازی وغیرہ چلے گئے، وہ اکیلے تھے، انہوں نے زبانی زیارت جامع کبیرہ شروع کر دی۔
اور پوری انہیں حفظ تھی، مختلف امور انجام دے رہے تھے، لیکن اس قدر محکم حفظ تھی، کوئی سوال جواب دینے والا سوال کرنے بعض آ جاتے تھے، بعض کچھ پوچھنے آ جاتے تھے، وہ اس کے سنتے رہتے اور زیارت پڑھتے رہتے۔ ہر روز فجر کے بعد صبح سویرے وہ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے۔ بعض ایسے بزرگان ہیں جو دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، بڑے دعائے جوشن کبیر سے بہترین ہمارے پاس دعائیں ہیں، لیکن بہت بہترین دعا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو تذکرہ ہے کسی اور دعا میں اتنا طولانی تذکرہ نہیں ہے، بہت خوبصورت دعائے جوشن کبیر ہے۔ اسی زیارت جامع کبیرہ کے جتنے الفاظ یاد کر سکیں حسن ہے اس میں، یعنی امام کی طرف رخ کر کے ہمارے پاس معتبر حدیث ہے کہ ہر شیعہ کی گردن کے اوپر ہمارا حق ہے، اور یہ حق ادا اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری زیارت کے لیے آئے، یعنی جائے کربلا، جائے مشہد میں، جائے مدینہ منورہ میں، جائے جنت البقیع میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، تب حق ادا ہوتا ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ ہر روز ہم پہ سلام بھیجے، یہ بھی معتبر حدیث میں ہے، اور طریقہ کار یہ کہ جہاں قبر مبارک ہے چھت کے اوپر اپنے گھر کی جائے، اس کی طرف رخ کرے قبر مبارک کی طرف، اور وہاں پہ ہمارے اوپر سلام بھیجے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو اسی کی وجہ سے 2 رکعت نماز تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن سلام ان کی طرف رخ کر کے پھیرنے کا رواج یہاں سے، اس روایت مبارکہ کی وجہ سے، کیونکہ شیعہ کی زندگی اپنے امام اور اپنے ولی کے بغیر نہیں ہے، اس لیے جتنی مرتبہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ اپنے لیے خود نماز کے ساتھ جم کر دیا، ورنہ نماز سے ربط نہیں تھا، وہ تو آزاد ہے، لیکن ہم نے جب عبادت کے لیے وقت نکالا تو اس وظیفے کو بھی ہم اپنے لیے قرار دیں وظیفہ، اور اس کو عمل کو انجام دیں، لیکن سب سے بہترین طریق یہی ہے۔ یہ ایک آپ کے سامنے بریکٹ میں چھوٹا سا تعارف زیارت کے حوالے سے تھا کہ مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ وہ زیارت جامع کبیرہ ہر زیارت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو زیارت کے یہ جو ہمارے پاس نکات ہیں یہ ہماری زندگیوں پہ وعلیکم السلام ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں، اس کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیں۔ اللہم ارحم خلفائی، اس متن حدیث کا ہم اس وقت جائزہ لیں پہلے سند تو ہمارے لیے حل ہو جائے، سند حل ہو تو اس کے بعد متن حدیث کی بات آئے گی۔ اگر آپ سند کی طرف جائیں تو یہ مرسل ہے۔ مرسل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ راوی کی کڑی ٹوٹ گئی ہے، یعنی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ 381 ہجری میں ہیں، اور جس امام سے روایت نقل کی جا رہی ہے وہ 1 صدی ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام، تو تقریباً 200 سال سے اوپر کا سفر طے کرنا پڑے گا شیخ صدوق کو، 250 سال کا سفر طے کرنا ہے، 250 سال۔ اب 250 سال وہ کس طرح طے کریں گے؟ اپنے بزرگ مشائخ کے ساتھ۔ ان کے مشائخ نے کہاں سے لیا؟ اصحاب ائمہ علیہ السلام سے، اصحاب ائمہ علیہ السلام نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے۔ اب اگر یہ سلسلہ ہوتا اس طرح کہ امام نقی علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام، تو تھوڑے سے افراد ہوتے سند میں، لیکن لے رہے کس سے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے، بقیہ کسی امام کا تذکرہ نہیں ہے درمیان میں، تو امام علی علیہ السلام سے لینا یہ تھوڑا زیادہ افراد درکار آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بعض کڑی ٹوٹ گئی، یعنی 2 یا 3 واسطے ہونے چاہیے تھے، وہ مذکور نہیں ہیں، اور ڈائریکٹ پھر امام علی علیہ السلام سے ہے یہ، تو اس کو کہتے ہیں مرسلہ۔ مرسلہ روایت اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں جس طرح زنجیر کی چین نہیں ہوتی، زنجیر کی ہوتے ہیں نا، کڑے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح راویوں کی ایک چین ہونی چاہیے۔ مثلا اگر آپ کے کوئی بزرگ ہیں 200 سال پہلے گزرے ہیں اور آپ کے والد گرامی ان کا بات بیان کریں تو آپ کہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اگر وہ کوئی جواب نہ دیں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ اڑتی ہوئی بات ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں مجھے آپ کے دادا نے بتایا، پھر آپ کہیں گے انہیں کس نے بتایا؟ آپ کہیں گے کہ ان کے والد نے بتایا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ جڑ جائے جس بزرگ کی بات کو نقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کلام میں ایک اہمیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں سلسلہ سند۔ یہاں پہ چونکہ سلسلہ سند میں چند راوی وہ گر گئے ہیں، مرسلہ شمار ہوتی ہے، تو بعض ہمارے فقہا ہیں انہوں نے اس روایت کو سند کے اعتبار سے ضعیف السند قرار دے دیا، لیکن بقیہ جو ہمارے علماء ہیں جیسے ایت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے آغاز میں ہی یہ بات بیان فرمائی کہ تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 400 سال پہلے گزرے ہیں،
1100 کچھ میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، اور اس سے پہلے ان کے والد گرامی کی یقیناً وفات ہے، تو یہ 400 سال کچھ بنتے ہیں۔ اب شیخ صدوق اور تقی مجلسی میں بھی ایک فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ؟ 381 ہجری سے لے کے آپ 10ویں ہجری 600 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ یہ 600 سال کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے کیونکہ ان تک معتبر طریق سے یہ کتابیں پہنچی ہیں، یعنی آج ڈائریکٹ الکافیہ من لا یحضر الفقیہ سے آپ نقل کریں یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن ان بزرگان کے پاس یہی والی کتابیں اصل نسخے یعنی معتبر نسخے پہنچے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نقل کی، اس لیے بہار کا حوالہ زیادہ محکم حوالہ شمار ہوگا، کیونکہ بہار میں انہوں نے اپنے یعنی آپ 400 سال پیچھے جا کے الکافی کو لے کے آ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث امالی میں بھی ہے، ان کی کتاب امالی جسے المجلس بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب عیون و اخبار الغذا میں بھی ہے، اور من لا یحضر الفقی میں بھی ہے، یہ بات بیان کی۔ دوسری بات کیا بیان کی تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ یہ طریق معتبر سے ہم تک پہنچی ہے، چونکہ اخباری تھے، آپ جانتے ہیں اخباری کتب اربعہ کو کیا قرار دیتے ہیں؟ معتبر قرار، بعض اصولی بھی معتبر قرار دیتے ہیں، فقط نہیں، لیکن وہ اصولی بہت ہی نادر ہیں، اکثریت اصولیوں کی معتبر سند کے اعتبار سے نہیں قرار دیتی، لیکن اخباری جس کی قائل ہے وہ اکثر بیشتر یہ کتب اربعہ کو معتبر قرار دیتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا معتبر طریق سے نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ جوادی عاملی بیان فرماتے ہیں کہ جو علامہ تقی مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے چند دیگر طرق سے بھی نقل کی اور وہ طریق معتبر ہیں، تو علامہ مجلسی کے قول پہ اعتماد کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس لیے ہمارے لیے اس سند میں کوئی اعتراض نہیں پایا جاتا، یہ سند ہمارے لیے قبول ہے۔ پھر یہ بات بیان کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے، کیونکہ بعض افراد ہیں جو سند کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں میں جو سند کو قبول کروں وہ قرائن کے پیش نظر ہی ہے، یعنی میرے پاس قرائن ہیں مختلف کتابوں میں الگ سلسلہ سند کا آنا، علامہ تقی مجلسی کا کئی طرق کو معتبر قرار دینا، تو کہتے ہیں کہ میں ان قرائن کی بدولت اس کی سند کو کیا سمجھ رہا ہوں؟ صحیح، یعنی معتبر ہے۔ علامہ شیخ جوادی عاملی رحمۃ اللہ حافظہ اللہ تعالی ان کی نظر میں کیا ہے؟ یہ معتبر، صحیح کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، صحیح خاص شرائط کی حامل حدیث کو کہا جاتا ہے، اس لیے کلمہ معتبر بہتر ہے، ان کی نظر میں بس سندن یہ معتبر ہو گئی۔ اگر یہ سندن معتبر ہوگی کیونکہ علامہ مجلسی اول تقی مجلسی کی روش کو آیت اللہ جوادی عاملی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی روش وہ قابل اعتماد روش ہے حدیث کو لینے میں، اور متوسط طریق سے وہ چلتے ہیں، یہ آیت اللہ جوادی عاملی کا کہنا ہے اسی کتاب میں۔ آ جائیں ہم اس کتاب کے معنی پہ۔ پہلا کیا ہے؟ اللہم ارحم خلفائی، میرے خلیفہ کے اوپر، خلفاء کے اوپر رحمت فرما۔ خلیفہ کی دو جمع آتی ہیں، ایک جمع ہے خلفاء، صحیح ہے، اور دوسری جمع اس کی کیا آتی ہے؟ قرآن میں بھی اسی طرح سے وارد ہوا ہے، ایک جمع ہے خلیفہ کی خلفاء اور دوسری جمع ہے خلائف، قرآن میں کلمہ خلائف بھی وارد ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان کیا بنایا؟ خلائف کے عنوان دیا ہے۔ یہ جو ہمارے پاس بات آئی کہ خلیفہ اور خلائف کے عنوان سے اللہم ارحم خلفائی، اب اس کے اوپر دقت کریں کیونکہ سندی بحث کا تعارف آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے۔ خلفائی اور دوسرا معنی کیا اس حدیث میں ذکر ہوا تھا کہ کون میرے خلیفہ ہیں؟ ان خلیفہ کا معیار کیا قرار دیا گیا؟ روایت حدیث و سنت۔ آئیں اب آپ اس کو دیکھیں، آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے جو معنی ہیں اس میں 6 نکات ذکر کی ہیں، میں 6 نکات آپ کی خدمت میں پیش کر کے 13ویں نقطے پہ چلے جاؤں گا، اور 14 نکات خطوط کلی پہ یہ فصل بھی بے توفیق الہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ 7 فصلیں ہیں اس کتاب کی، تو آہستہ آہستہ یہ کتاب ہماری اختتام کی طرف انشاءاللہ تعالی جاتی رہے گی۔ 6 نکات کیا ہیں؟ یعنی اس کے متن سے اللہم ارحم خلفائی اور یرونا حدیثی و سنتی، ان 2 جگہوں سے انہوں نے
6 نکات کو استنباط کیا ہے، وہ 6 نکات آپ ملاحظہ کریں. درست. پہلا نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، خلفاء ہیں، کیونکہ پہلا جملہ کہ اللہم ارحم خلفائی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو جانشین ہیں ان کے جانشین خلافت کی شرط جانشینی ہے. دوسرا کیا ہے؟ خلفاء کی جب تشریح کی، الذین یأتون من بعدی، میرے بعد آئیں گے، کیا وَیَرْوُونَ حدیثی و سنتی، میری حدیثوں کو بھی روایت کریں گے اور میری سنت کو بھی روایت کریں گے. تو یہاں پہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جانشینی اور خلافت کی شرط کیا قرار دی جا رہی ہے اس میں؟ بیان حدیث و سنت کو. ادھر ذکر کرتے ہیں کہ ادھر بیان حدیث و سنت سے وہ کمپیوٹر کی طرح خالی حدیث کا ظاہر کرنا نہیں ہے، جیسا نقل قول مراد نہیں ہے. حدیث کو معنی یا درایت کے ساتھ خلط کر کے لینا ہے. یعنی جب یہ کہا جائے یروون حدیثی و سنتی، اس کا یہ مطلب ہے وہ حدیث کا فہم بھی رکھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے بھی ہیں، نہ کہ خالی حدیث نقل کر دی. اب اس کا مطلب جیسے آج ہم کتاب التوحید میں جو پڑھ رہے تھے وہ عمیق روایات تھیں، یا ہم نے کتاب السعادہ والشقاء میں 3 روایتیں گزشتہ درس میں پڑھی، وہ عمیق روایات تھیں. ہم نے روایت تو نقل کر دی لیکن معنی سمجھ پائے؟ معنی اس طریقے سے نہیں سمجھ پائے. یہاں پہ یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں پہ حدیثی و سنتی کی روایت کرنے سے آپ یہ معنی نہ سمجھیں کہ وہ صرف نقل کریں گے اور فہم نہیں ہے. اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ روایت کو عمیقت یعنی امتزاج دیا ہے، ملایا ہے با رؤیت. رؤیت یعنی اس کے معنی کو پانا، اور نقل مشروب با عقل یعنی نقل کو عقل کے ساتھ مشروط کر دینا یا لے لینا، یعنی مضمون حدیث و سنت کو عقل کے ہمراہ لینا. لہذا صرف نقل بدون تعقل و تفقہ مراد ادھر نہیں ہے. یعنی وہ شخصیت کہ جو یہ شرائط رکھتی ہے عدالت وغیرہ کی، اس کے ہمراہ یہ شرائط رکھتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو جب نقل کرے تو تعقل اور تفقہ کر کے اس کا معنی بھی سمجھتا ہو. جس میں یہ شرط پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرا خلیفہ ہے. تو اس لیے انہوں نے ذکر کیا محض روایت کو بدون درایت یا رؤیت لینا یہ اصلاً مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے اس حدیث کے اندر؟ روایت اور درایت ہر دو کو لینا، روایت اور رؤیت ہر دو کو، یعنی رؤیت بے معنی کو پا لینا، معنی کو حاصل کر لینا. تیسرا نقطہ یہاں پہ انہوں نے خلفاء کے ساتھ قید لگائی ہے. کون سے؟ خلفائی 12، یہ تو قید نہیں آئی. یا خلفائی من بعدی من نسلی یا من اولادی یا من ولدی، اس طرح کے کلمات نہیں وارد ہوئے، اسے کہتے ہیں اطلاق. لہذا حدیث کے اندر عموم و اطلاق پایا جاتا ہے کہ جو زمانے کے اعتبار سے اور زمین کے خطوں کے اعتبار سے ہر دور کو شامل ہو جاتا ہے. اس میں کسی ایک زمانے کی قید نہیں ہے، کسی ایک خطے کے ساتھ یہ مقید معیار نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قبیلے کے ساتھ یہ معیار مختص ہے. اس لیے کسی بھی عصر یا کسی بھی زمان یا کسی بھی نسل کسی کے ساتھ مختص قرار نہیں دیا، عمومیت پائی جاتی ہے. یعنی تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے اللہم ارحم خلفائی، ہر زمانے میں خلفاء اور یہ معیار آئے گا. یہ تیسرا نقطہ. چوتھے نقطے میں بہت سارے اعتراضات کے جوابات آ جاتے ہیں، کیونکہ عموماً ہم خلفاء سنتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ذہن میں آتے ہیں، انہی کی طرف تبادر بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ فقہا کیسے آ گئے، باشرائط فقہا کا آپ نے استنباط کیسے کر لی. اس لیے چوتھے نقطے میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ خلافت از رسول وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے خلافت از خدا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کو لینا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خلافت کو لینے گویا کہ. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی. لیکن یہ جو خلافت کا لینا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خلافت کو لینا ہے، یہ تشکیکی اور طولی ہے.
تشکیکی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس میں قوت اور ضعف کو آپ بیان کر سکیں، شدت اور غیر شدت کو آپ ذکر کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے متواتی اور ایک ہوتی ہے مشکک۔ یہ آپ منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں اور فلسفے میں بھی یہ بحث آتی ہے۔ متواتی برابر کو کہتے ہیں، وہ چیز برابر ہے۔ مثلا انسان، اب کسی کا قد چھوٹا ہو تو ہم یہ کہیں گے یہ کم انسان ہے، کس کا قد بڑا ہے تو ہم کہیں گے زیادہ انسان ہے۔ انسان ہے صحیح، جو اللہ تعالیٰ نے سرمایہ انسانیت دی ہے اس کے یہ خزانے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کمی اور زیادتی، اسی طرح سے شدت اور ضعف، اسی طرح سے قوت اور ضعف اسے ذکر کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ قوی لائٹ ہے اور یہ مثلا ضعیف لائٹ ہے، صحیح ہے، قوی نور ہے ضعیف نور ہے، اسے کیا کہہ دیں گے؟ تشکیک۔ اب مثلا سورج ایک وسیع منبع نور ہے، صحیح، جس روشنی کا بقیہ روشنیاں اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ کم نور رکھتی ہیں۔ یہ ایک، اسے کہیں یہ تشکیک کی مطلب ہو گیا۔ تشکیک ہمارے لیے واضح ہو گئی۔ تشکیک سے کیا مراد ہے؟ قوت اور ضعف جس میں قرار دے سکیں، جس میں کم یا زیادہ قرار دے سکیں، اسے کہتے ہیں تشکیک۔ ایک کلمہ انہوں نے استعمال کیا، کلمہ طولی۔ کلمہ طولی سے ادھر مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں وہ بالعرض ہوتی ہے۔ بالعرض ہو تو ایک کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ مثلا ایک ہی باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک پہلے پیدا ہوا، ایک بعد میں پیدا ہوا، اور ایک مثلا بہت دیر سے، جیسے ابھی 2 دن پہلے ایران ٹی وی پہ چل رہا تھا، 90 سال کا بوڑھا ہے، اس کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا، اس کے بڑے بھائی میں اور اس میں 50 سال کا فرق ہے۔ بہرحال اب یہ جو آپ فاصلہ اس زمانے کی جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر آپ یہ قرار دے سکتے ہیں کہ یہ کم اولاد ہے، یہ زیادہ اولاد ہے۔ اولاد ہے، سب کے ساتھ برابر ہے، یہ بالعرض شمار ہوگا۔ صحیح ہے، کیا شمار ہوگا؟ بالعرض، یعنی والدین جب بچے کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو وہ برابری کا ایک سلوک کرتے ہیں، مگر یہ کہ کوئی اب خاص امتیازات رکھتے ہیں، وہ امتیازات اسے اس سے خارج کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا کیا یہ زمانے کے اختلاف کے باوجود اور صلاحیتوں کے اختلاف کے باوجود بالعرض آپ اسے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے اس ٹیبل کے اوپر، میز کے اوپر مثلا 10 چیزیں رکھ دیں، یہ 10 چیزیں طول میں کہلائیں گی یا عرض میں کہلائیں گی؟ اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے زمین کے اوپر آپ ایک محلے میں جاتے ہیں، محلے میں ایک طبقہ سارے بنے ہوئے ہیں گھر، جسے فارسی میں کہتے ہیں ہم کف گھر ہیں، صحیح ہے، 2 طبقے گھر، 2 منزلہ گھر نہیں، سارے کی ہیں ایک طبقے میں۔ تو یہاں پہ آپ یہ کہیں گے یہ کم گھر ہے، یہ زیادہ گھر ہے، یا سب کو ایک ہی طرح سے دیکھیں گے؟ یہ سارے برابری میں ایک دوسرے کے پائے جاتے ہیں۔ اس مشاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ بالعرض، درست ہے۔ جیسے ہم یہ کلمہ جب کہتے ہیں کہ ایک ہی نور سے ہیں، ایک نور سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ ایک شمع جل رہی ہے اس سے 14 دیے جلا دیا آپ نے، ہوتا ہے نا 14 یا 13 دیے چلا دیے، اس سمیت اب کتنے ہو گئے؟ 14، سب کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ تو یہ اس دور میں نور اس طرح سے جل رہا تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اللہ تھا اور یہ تھے۔ یہ ایک مادی تصور ہے، یہ تو ان کی شان و منزلت سے انتہائی گرا دینے والا تصور ہے، اس طرح سے تو نہیں تھا۔ اس لیے ایک نور سے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے، یا یہ بھی نہیں ہے وہ 14 کے جزء سمٹ جائیں تو ایک دیا بن جاتا ہے، یہ بھی تصور باطل ہے۔ مراد کیا ہے؟ وہ الگ الگ نفوس ہیں، الگ الگ وجود ہیں، الگ الگ وجود ہیں وہ 14، لیکن بالعرض ہیں، باطن کے اعتبار سے فوقیت نہیں ہے، باطن کے اعتبار سے ایک عرض میں۔ یہ عرفاء کا نظریہ ہے کہ باطن کے اعتبار سے یہ ہستیاں کیا ہیں؟ ایک عرض میں ہیں۔ ہاں بعض دیگر امتیازات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقدم حاصل ہے، صحیح ہے، جیسے نبی ہیں، رسول ہیں، اسی طریقے سے تمام کے تمام ائمہ علیہ السلام شریعت کے اعتبار سے ان کے تابع ہیں اور امامت کے اعتبار سے ان کے تابع ہیں، اور اس طرح کے چند امتیازات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے بقیہ ائمہ علیہ السلام پر امتیازات ہیں، لیکن یہ کیا ہیں؟ یہ سارے بالعرض ہوئے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے طول میں،
اوپر سے نیچے. اب اگر آپ اس طبقے کو شمار کریں، مثلا یہ کیا طبقہ شمار ہو رہا ہے؟ دوسرا. اس کی نسبت سے اوپر والے کو دیکھیں کیا شمار ہو رہا ہے؟ تیسرا. ایک دفعہ آپ ایک اشیاء کا مشاہدہ اس طریقے سے کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے مشاہدہ کریں تو یہ کیا کہلائے گا؟ طولی. اس کی ایک اور مثال سٹیٹس کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. کسی بھی ریاست میں سب سے اوپر کون شمار ہوتا ہے سٹیٹس کے اعتبار سے؟ سربراہ مثلا قوم کا بالفرض وزیر اعظم. اس کے بعد اختیارات کے اعتبار سے اگلا کیا آ جائے گا؟ بالفرض ڈپٹی وزیر اعظم. بالفرض آپ ایک یا صدر کہہ لیں، کیونکہ پاکستان میں صدر بیچارہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، جیسا بھی ہو اس نے سرکاری ایک بیان دینا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے، پھر اسے باہر نکالا جاتا ہے. اس لیے آپ ایک بہرحال ایک آپ بنائیں. فوج میں بھی اسی طرح سے ہیں، اسکولوں میں بھی اسی طریقے سے ہے. پرنسپل ہے، پھر آ جائے گا مثلا پروفیسر آ جائے گا، پروفیسر کے بعد ایک اور اس کا گریڈ آ جائے گا، پھر نیچے ایک عام ٹیچر آ جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ طولی. اس اعتبار سے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ نیچے والوں کے تمام اختیارات کا احاطہ کیے ہوئے یا نہیں؟ لیکن نیچے والا اوپر والے کے، چونکہ بالعرض میں تو سارے ہی ایک عرض میں خصوصیات میں برابر ہیں، جو بنیادی خصوصیات ہیں، درست ہے، لیکن الگ الگ وجود ہونے کے اعتبار سے کچھ ایسی ذاتی خصوصیات ہیں جو ایک اور دوسرے سے جدا کر رہی ہیں. لیکن طول میں جب آپ آتے ہیں تو جو سب سے اوپر ہے وہ نیچے سب کا احاطہ رکھتا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس طولی ہے. ادھر انہوں نے عرض کیا کہ ولایت جو خلافت ملے گی، خلافت، کیونکہ ولایت کلمہ جامع ہے. ہم ادھر جب ولایت کہتے ہیں تو وہ بے معنی خلافت ہے، کیونکہ ولایت تکوینی بھی استعمال ہوتی ہے، وہ خاص ہے انہی اولیاء کے ساتھ. اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں میں ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا؟ بے معنی خلافت. خلافت کے لیے دو خصوصیات اس حدیث کے زمرے میں ذکر کی ہیں. پہلا کیا ہے؟ تشکیکی، اور دوسرا طولی. یعنی جس کو بھی خلافت مل رہی ہے چونکہ طول میں ہے، اوپر والے کی نسبت ضعیف ہے اس کی خلافت. اوپر والے کی کیا ہے؟ قوی ہے خلافت. اوپر والے کی نسبت یہ نیچے والا محتاج ہے، اوپر والا نیچے والے کا محتاج نہیں ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں تشکیکی اور طولی خلافت کا سلسلہ کس پر ختم ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا ہے. ولایت کا سلسلہ اللہ پہ ختم ہوگا. اس سے جب خلافت کا سلسلہ جاری ہوا تو پہلا اس کا مصداق کون بنے گا؟ وہ انبیاء و ائمہ علیہ السلام ہیں. لہذا جو انبیاء و ائمہ معصوم ہستیوں کے پاس جو خلافت کا حق موجود ہے اور جو قوت کے ساتھ حق موجود ہے، وہ ان کے مقابلے میں غیر معصوم کے پاس نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو یہ بھی ولایت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے ولایت لی. اس لیے اصل اللہ کی ذات ہے جس نے ولایت دی، یہ حق حکمرانی دیا. لہذا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کا پہلا مرتبہ جو خلافت کا پہلا مرتبہ ہے، کیونکہ خلافت خلیفہ کہتے ہیں کہ قائم مقام کو، ایک کے بعد جو دوسرا اس کا جانشین کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ. اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو کسی کی جانشین نہیں بن سکتی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلیفہ نہیں قرار پا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ولایت ہو سکتی ہے. صحیح ہے، اس کی حکمرانی ہو سکتی ہے، وہ حاکم ہو سکتا ہے، وہ ولی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بطور جانشین قرار دے گا اپنی مخلوق میں. اس لیے پہلا جانشین، پہلا رتبہ، کیونکہ تشکیکی اعتبار سے رتبے بن جائیں گے اور طول میں بنیں گے، تو جو پہلا رتبہ بنتا ہے وہ فقط معصوم کے ساتھ خاص ہے. صحیح، یہی اولی الامر کے ساتھ بھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر. اولی الامر کا پہلا رتبہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ فقط و فقط انسان کامل اور معصوم کے ساتھ. لیکن اس کے بعد دوسرا رتبہ بھی تو ہے کہ امور کو جاری کرنے کی ولایت مالک اشتر کو بھی تو دی امیر المومنین علیہ السلام نے، محمد بن ابی بکر کو بھی دی انہوں نے، عثمان بن حنیف کو بھی دی، سہل بن حنیف کو بھی دی، عبداللہ ابن عباس کو بصرہ میں دی. بہت والی، 40 سے اوپر والی ہیں جو ذکر تاریخ نے کیے ہیں. امام علی علیہ السلام کی ریاست میں 40 سے زیادہ والی تھے جن کو وہ اب ولی امر وہ ہیں یا نہیں اپنے علاقے کے، یعنی امر کو جاری کرنے کی ولایت مالک اشتر کے پاس ہے. لیکن ویسی ولایت ہے جیسی امام علی علیہ السلام کے پاس ہے، اس کی نسبت
ضعیف ہے، امام علی علیہ السلام کے پاس شدید ہے۔ پہلے ہے یا بعد میں؟ کیونکہ طول میں پہلے اور بعد ہوتا ہے۔ پہلے کس کے پاس ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد مالک اشتر کے پاس۔ یہاں پہ یہ بات انہوں نے بیان کی کہ انسان کامل وہ پہلے رتبہ رکھتا ہے خلافت کا پہلا رتبہ کس کے لیے؟ انسان کامل کے لیے، اور انسان متکامل کے لیے، یعنی جو ابھی کامل ہو رہا ہے، متکامل کے لیے دوسرا رتبہ ہے۔ بس خلافت کے اس طور پہ آپ رتبے کریں گے، درست ہے؟ پہلا رتبہ ہے مختص کس سے؟ انسان کامل معصوم ہستی سے۔ دوسرے رتبے میں متکامل یعنی انسان غیر معصوم کے ساتھ۔ یہ چوتھا نقطہ تھا۔ پانچویں نقطہ کی طرف آ جائیں۔ یہ جو انسان غیر معصوم ہے، اس کا دائرہ کار اگر آپ معین کرنا چاہیں تو یقیناً یہ سب سے پہلے جس کو شامل ہوتا ہے وہ باشرائط فقہا وہ علماء دین، اسلام شناس علماء دین ہیں۔ کہتے ہیں ان کو یقیناً شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہم 11ویں نقطے میں گزشتہ درس میں پڑھ چکے تھے کہ روایت العلماء ورثۃ الانبیاء، اس میں العلماء میں جو اطلاق پایا جاتا ہے، اگر آپ اس سے بھی استدلال کریں تو وارث انبیاء، وراثت انبیاء ہر دور میں دین شناس علماء کے لیے ہے۔ اور اگر قدر متیقن کو لیں، آپ کہیں کہ العلماء کہہ کے تو بہت سارے ہیں، حتماً کون ان میں سے مراد ہو سکتے ہیں؟ یقینی آپ کہیں گے یقیناً وہ ضرور مراد ہوں گے جو جامع شرائط ہیں، یعنی علمی اعتبار سے بھی ایک مقام کے اوپر ہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی، اور بصیرت کے اعتبار سے بھی۔ اجتماعی امور کی بصیرت بہت ہونا چاہیے۔ اگر اجتماعی امور کی بصیرت نہ ہو تو آرام سے فقیہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے فقہا جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت محتاط بھی ہیں، لیکن ایک دفعہ فتویٰ دینے میں احتیاط ہے، اور ایک دفعہ اجتماعی امور میں امور کو جاری کرنے اور دشمنوں کی سازش کو سمجھنے کی بصیرت۔ ولایت فقیہ میں ہر دو بصیرتیں درکار ہیں۔ مثلا فتویٰ دینے میں بصیرت، اس کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ عموماً ہمارے ہاں جو پختونخوا ہیں وہ نسوار کے بغیر مشکل سے رہ پاتے ہیں، سارے کے تو نہیں لیکن اکثر بیشتر آپ جانتے ہیں۔ تو ماہ مبارک میں ان کے لیے بڑا سخت امتحان ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر کوئی ایک چیز منہ میں ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہتے نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا اگر حلق سے نیچے نہیں گئی۔ کہا کہ اگر وہ تھوڑی دیر پڑی رہے پھر؟ کہتے نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہا کہ اچھا وہ تھوڑا سا پھیل جائے زبان کے اندر، کہتے حلق سے نیچے نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہا پھر وہ اس سے نکال دے؟ کہتا روزہ ٹھیک ہے۔ وہ واپس کی اور کہا کہ آپ نسوار رکھ سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، آیت اللہ خوئی نے یہ کہا۔ تو آیت اللہ خوئی کو اب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ احتیاط کی بنیاد پہ حرام ہے نسوار رکھنا۔ کہا اس نے نسوار کا تھوڑی مجھ سے پوچھا تھا، اس نے تو مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ منہ میں رکھنا جائز ہے یا نہیں، تو میں نے کہا حلق سے نیچے نہیں جاتا تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بقیہ استنباط ہماری عوام آپ جانتے ہیں کہ خود کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح ووٹوں کے لیے بھی وہ ایک پوری تصویر کشی کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ہیں، ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، زندانوں میں ہمارے ہاں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی جاب وغیرہ نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کی روٹی نہیں ہے۔ پھر وہ بیچارے فقیروں جیسی شکلوں کے کچھ تصویریں ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے حقوق لینے کے لیے حکمرانوں کے قریب ہوتے ہیں۔ آیا ہم ایسے حکمران کو پھر انتخاب کر سکتے ہیں کہ جو آئے اور ہم ان سے ان کے روٹی کپڑا مکان وہ بھی لے لیں، انہیں زندانوں سے آزاد بھی کرا دیں، ان کے راشن کا بندوبست بھی کریں، اسیروں کو بھی نجات دلائیں اور اپنے حقوق کو بھی مطالبہ کریں؟ ایسی وہ یتیموں والی شکل بناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ووٹ ضرور دیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ لازم ہے، ضروری ہے ووٹ دیں۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ یہ جو تصویر کشی کر رہے ہیں یہ 5 کروڑ میں کتنے افراد ہیں، کتنے افراد ہیں کہ جو اسیر ہیں، کتنے افراد ہیں کہ جن کی صورت یہ والی بنی ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں، اور جس حاکم سے آپ علی بن یقطین کے تقوی کے دعوے دار ہو کے آپ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اور عوام کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ میں علی بن یقطین والا تقوی رکھتا ہوں، پرہیزگاری رکھتا ہوں،
میں اس کے نہ جھانسے میں آؤں گا، نہ اس کی باتوں میں آؤں گا، نہ اپنے گاڑی مکان کا بندوبست کروں گا، اور نہ سلطان کے قریب ہو کے اس کی جیب سے کوئی پیسے وغیرہ اپنی ذاتیات کے لیے خرچ کروں گا۔ صرف قوم اور ملت کو میں فائدہ دوں گا۔ نہ ہوٹلوں میں میں نے جانا ہے، نہ بڑے بڑے کھانے میں نے کھانے ہیں۔ میں تو تقوی اور پرہیزگاری علی بن یقطین جیسی رکھتا ہوں، اس لیے اپنی نجی محفلوں میں اظہار برات کرتا ہوں اس سلطان سے، اور لوگوں کے سامنے مجھے مجبوراً کہنا پڑتا ہے۔ اب وہ اپنی تصویر اس فقیہ کے سامنے اس طرح پیش کر رہا ہے، علی بن یقطین جیسی، اور ملت کا جو فقر اور غربت اور ضعف ہے وہ اس طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہی راہ نجات سمجھے گا کہ یہ بیچارے تو مرنے کے قریب ہیں، ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ عقل میتہ کی صورت میں ووٹ کی اجازت دے دیں۔ لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ وہاں پہ وہ شیعہ دفاع اپنا کر لیتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی حق بات کو بلند کر لیتے ہیں، وہاں پہ عزاداری میں وہ ایک ملک کے بجٹ کے قریب کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ وہ جلوسوں کے اندر نمازوں کا اقامہ کرتے ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی آبادیاں تشیع کی پائی جاتی ہے۔ اگر سب جیلوں میں بھی اگر جھانک کے دیکھیں تو وہاں پہ 1000 سے اوپر نہیں قیدی موجود ہوں گے، کہاں 5 کروڑ کا عدد اور کہاں 1000 کی تعداد۔ اگرچہ وہ مظلومین کی مدد کرنا چاہیے، لیکن ایسی عقل میتہ کی صورت تو نہیں موجود ادھر۔ عقل میتہ کا مرحلہ الگ ہے اور ایک مظلومیت الگ ہے، کہ مظلوم جیسے ایران کے اندر بہت ظلم و ستم شاہ نے کیا، لیکن عقل میتہ کی صورت تھی، یا نہیں کہ افکار سازی کی جائے، یا یہ کہ وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے خود آگے وہاں پہ گورنمنٹ عام شہری کو حقوق نہیں دے رہی، یہ کس طرح سے اٹھا کے شیعہ کو حقوق دے دیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں سیلاب وہاں پہ آیا، سیلاب زدگان کی مدد کیا ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک بھرپور طریقے سے یا مرکزیت چاہیے یا حکومت پوری کی پوری پشت بنائی کرے۔ لہٰذا مرکزیت کی صورت میں بڑے پیمانے پہ آپ یہ سارے کے سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک مرکزیت صحیح طرح سے قائم نہیں ہوتی اور وہاں پہ باصلاحیت افراد نہیں آتے جو اثار اور قربانی کا جذبہ لے کے آگے بڑھے، یہ امور حل نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ پھر تصویر کشی کر کے اپنے مطابق فتوے لے آتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ کیا پاکستان کے اندر صورتحال ہے، وہاں پہ ہم نے نہ گورنمنٹ سے ٹکرانا ہے اور نہ اداروں سے ٹکرانا ہے، ہم نے وہاں پہ قانون الہی اس کی رعایت کرتے ہوئے زندگی کا ایک ہم مطالبہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گردانہ مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی باغیانہ مطالبہ نہیں ہے، کہ دین الہی کی اساس کے اوپر زندگی بسر کرنے کا مطالبہ۔ اور یہ وہاں کا شیعہ یہ توان رکھتا ہے کہ اس قوت کو حاصل کر لے۔ لہذا ایک طرف عقل میتہ کی حد تک پہنچا ہوا ضعیف یتیم شکل کا شیعہ دکھانا، اور ایک طرف ایسا قوی ارادے باہمت اثار قربانی اور شہادت سے بھرپور جذبات لیے ہوئے شیعہ کا تصور پیش کرنا یا چہرہ دکھانا، کہ جو اپنے دفاع کی بھی قوت رکھتا ہے اور اپنے دین کو برملا کر کے اپنے احاطے میں رہتے ہوئے غالب کر سکتا ہے۔ دونوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ صورت آپ پیش کریں ہو، کہیں گے کہ پھر ووٹ کی کیا اسے ضرورت ہے، تم خود سے قوی ہو، تم اس مملکت کے اندر قوانین کی رعایت کرتے ہوئے آپس میں محکم سے محکم اور قوی سے قوی تر ہو کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، اور بہت ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو میں بالمثال آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ احتیاط فتوے میں فقہا پھر دکھاتے ہیں جب انہیں آ کے یہ آشکار کیا جائے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک انسان جو ہے وہ بصیرت رکھتا ہو، ہر بندہ نہیں ہے کہ جو حاکم آ کے بیٹھ جائے، صحیح ہے؟ یعنی حاکم آگے بیٹھنے کے لیے اس قدر اس کی زبان اور کردار میں تبدیلیاں واقع نہ ہو کہ عام سے ایک 3 منٹ کے کلپ میں ہی اس کے کئی چہرے دکھائی جا سکیں۔ پہلے امریکہ مخالف اور اب امریکہ موافق، پہلے آزادی کا نعرہ اب کاملاً غلامی کا نعرہ، پہلے اسلامی مدینہ فاضلہ کا تصور مدینہ منورہ کی ریاست اور اب ترکی کی ریاست۔ آرام سے ایک کلپ بنا سکتے ہیں۔ ایسی شخصیت اسلامی مسلمانوں کے اوپر کیسے حاکم ہو سکتا ہے؟ دینی طور پہ کوئی وہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آ کے حاکم بنے۔ لہذا کم سے کم طالب علم کو دین کی زبان بولنی چاہیے۔ یہ وظیفہ ہے آج کے دور میں طالب علم کا کہ وہ دین کی زبان لوگوں کے درمیان بولے، نہ مصلحت کی زبان بولے۔ لہذا وہ دینی تفکر کے حامل شخص کی تائید کرے،
نہ کہ ایسے افراد کی تائید کریں کہ جو دین، افکار اور کردار کے اعتبار سے دین سے کوسوں دور ہیں، دین ناب، دین خالص سے کوسوں دور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ انہوں نے 5ویں پوائنٹ میں خصوصی طور پہ اسی کو تذکرہ کیا کہ عالمان دین و فقہان اسلام شناس، ان کے ساتھ یہ حدیث مختص ہے، جو اسلام شناس ہیں، اسلام کی جامع اور وسیع تعلیمات رکھتے ہیں۔ پھر آگے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تعمیم اس میں ذکر کی گئی ہے اور شمول اس میں ذکر کیا گیا، عمومیت اس میں ذکر کی گئی ہے، یہ یاد رکھیں یہ طولی ہے۔ اللہم ارحم خلفائی، سب سے پہلے یہ رحمت کی دعا کون سے خلفاء کے لیے؟ آیا انسان کامل و معصوم یا غیر معصوم، یعنی رتبہ اول کے خلفاء یا رتبہ دوم کے خلفاء، یعنی امام علی علیہ السلام کی سطح کی خلافت یا مالک اشتر کی سطح کی خلافت؟ سب سے پہلے کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے رتبہ اول کے لیے دعا ہے، اللہم ارحم خلفائی۔ اس کے بعد کس درجے کے لیے ہے؟ جو ان کے بعد ہے، کیونکہ ان ہستیوں نے 12 ائمہ علیہ السلام نے خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، تشکیکی ہے اسی وجہ سے، طولی ہے اسی وجہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولایت کس سے لی؟ اللہ تعالیٰ سے لی۔ اور ان بعض شرائط اسلام شناس علماء دین و فقہا نے کس سے لی؟ وہ امام معصوم سے لی۔ جیسے مالک اشتر نے کس سے لی؟ وہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے لی۔ انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ ترتیب طولی کے تحت ہے، عرضی نہیں ہے کوئی یہ شمار کرے۔ یہ ہمارے ہاں حوزے میں ہی بعض علماء نے ایک انتہائی زہریلا اور منفی پروپیگنڈا کیا، اور آج کے دور میں یہ دنیا کے مختلف خطوں میں وہ پھیلاتے بھی ہیں۔ اور وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہاں پہ جب اولی الامر کہا جاتا ہے تو یہ غیر معصوم کو معصوم کے برابر قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ غیر معصوم کو معصوم کے برابر نہیں قرار دیا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام عالم ہیں، اور ادھر بھی کسی آپ غیر معصوم کو عالم کہتے ہیں، آپ نے برابر قرار دے دیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے، علم رکھتا ہے، اور مخلوق میں بھی کوئی علم رکھتا ہے، برابر ہو گئے یہ۔ اس لیے یہ ایک توہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو اولی الامر منکم سے ادھر قطعا و قطعا مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ رتبہ اول و رتبہ دوم کو بالعرض قرار دے دیں، نہیں، اولی الامر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مختص ہے۔ یہ جب بات ہمارے لیے آشکار ہو گئی تو یہاں سے یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی نیابت میں کیا ہمارے پاس چیز آئے گی؟ وہ ہمارے پاس ان کی نیابت میں یہ باشرائط فقہا و باشرائط علماء ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ خلافت طولی ہے۔ اس لیے یہ آج کل جملہ آپ کو اکثر دینداروں سے و بزرگ علماء سے سنتا نظر آئے گا کہ انہوں نے ولی فقیہ کو اولی الامر ولی امر مسلمین کہہ کے امام معصوم سے ملا دیا۔ تو یہاں پہ جواب یہی ہے کہ امام معصوم سے نہیں ملایا۔ امام معصوم جیسی نہ یہ خلافت رکھتے ہیں، نہ امام معصوم جیسی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جو وظیفہ امام معصوم کے اوپر ہے وہ وظیفہ ان کے اوپر بھی عائد ہوتا ہے۔ ان کا وظیفہ تھا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے، زحمت اور مصیبتوں میں ڈال کے امت کے امور کی اصلاح کو انجام دیں، تدبیر کریں، اور یہی وظیفہ باشرائط فقہا کا بھی ہے۔ مکتب امام خمینی کے مطابق ان کا وظیفہ ہے کہ وہ امت کے امور کی تدبیر کریں اگر ان کو یہ فرصت اور یہ وسائل مہیا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 5واں نقطہ تھا کہ اس 5ویں نقطے میں ذکر کیا کہ طولی طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت طولی طور پہ مختص ہوئی معصومین علیہ السلام سے، اور معصومین علیہ السلام کے بعد ان کی احادیث کی بدولت یہی خلافت منتقل ہوئی باشرائط فقہا کو، اور یہ باشرائط فقہا اس طور پہ خلیفہ قرار پائیں گے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام چونکہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی یہ جو نفس رسول امیر المومنین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، لہذا اس بنیاد پر
جو فقہا ہیں وہ جانشینی میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام کے ہم جانشین ہیں، ہم ان کے خلیفہ ہیں۔ ائمہ علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، یا اس کو ہم توقیع مبارک سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ جو باشرائط فقہا و راویان حدیث ہیں، باشرائط یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، اس لیے ہم ان کو کہیں گے یہ حجت امام زمان علیہ السلام ہیں، یعنی رہبر معظم حجت امام مہدی علیہ السلام ہیں و نائب امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور یہ ہمیں لقب دینا چاہیے۔ مجتہد، مرج تقلید اور یا آیت اللہ العظمی، ان سے 1000 گنا بہتر، 1000 گنا بہتر یہ والے کلمات ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ نے دی ہیں۔ ہم کہیں کہ یہ وارث امام ہیں، یہ وارث انبیاء ہیں، یہ حجت امام زمان علیہ السلام ہے، یہ حجت امام مہدی علیہ السلام ہے، یہ نائب امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اسے لکھا جانا چاہیے وارث انبیاء و نائب امام زمان و حجت امام زمان، اسی توقیع مبارک کے مطابق یہ القاب ان کے حق بنتا ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا 5واں نقطہ۔ 6واں نقطہ ہمارے پاس اس باب میں آتا ہے کہ خلافت کا جو جریان ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ مختص نہیں رہا، وہ فقط ایک شخصیت کے ساتھ مختص نہیں رہا۔ جو ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے امور کو انجام دینے، ان کی تدبیر اور امت کے اندر اس ریاست اور معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کی ضرورت تھی، وہ ضرورت کیا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی صورت میں نہیں ہے؟ یقیناً اس صورت میں بھی یہ موجود ہے۔ لہذا جب یہ ہمارے پاس صورت آ گئی، 6واں نقطہ کہ وظیفہ اسی طریقے سے موجود ہے، وظیفے کے اعتبار سے ہمارے پاس یہ پہلو موجود اور آشکار ہے۔ اس جگہ پہ ایک دقت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مثال دی ہے اور پہلے اس کے اوپر ہمارا بیان گزر چکا ہے۔ وہ دقت یہ ہے کہ شیعہ سنی مباحث میں آپ یہ بہت دیکھتے ہیں، اہل سنت کس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا جانشین واضح طور پہ نہیں بنا کے گئے، اشارتاً وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو بنا کے گئے، اور پھر وہ شواہد لے کے آتے ہیں، اس لیے وہ شواہد کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس تمہید کے بعد، یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، وَإِلَّا ان کے ہاں اقلیت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا ہی حضرت ابوبکر کو ہے۔ میں اکثریت ان کے، یا مشہور قول جسے آپ کہتے ہیں، مشہور قول اہل سنت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جانشین نہیں بنا کے گئے۔ آپ یہ والی بحث کہیں پہ بھی پڑھیں، وہاں پہ شیعہ جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے لیے ایک میدان کھلا چھوڑ کے چلے گئے ہوں، امت کے اتنے وسیع و عریض مسائل ہیں، اس میں وہ کیونکہ حکومت کی کرسی کو کھلا چھوڑ کے جائیں گے تو جھگڑیں گے یا افراد یا نہیں جھگڑیں گے؟ اسی طریقے سے خزانہ بیت المال کسی کے ہاتھ نہیں پہنچا کے جائیں گے، وہ لوٹا جائے گا یا نہیں لوٹا جائے گا؟ اسی طریقے سے جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، حدود کا تعین ابھی جاری ہے، مسلمانوں کے مسائل ہیں، کسی کو بھی وہ سپورٹ نہیں کر کے جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو ایک عام بندہ بھی نہیں کام کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد میں یہ والے مسائل دیکھے اور کسی کو اپنے بعد نہ اپنا کوئی جانشین بنا کے جائے یا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کر کے جائے۔ یہ جو جواب شیعہ دیتے ہیں، یہی والا سوال غیبت میں امام زمان علیہ السلام کے پیدا ہوتا ہے۔ جب غیبت کبریٰ اختیار کی جا رہی ہے، اب امت کس کے حوالے ہے؟ آپ وہاں پہ جو اہل سنت کے اوپر اعتراض کرتے تھے، وہ سارے کے سارے اعتراض اس صورت میں پیدا ہو رہے ہیں کہ اگر آپ قائل ہیں کہ کوئی بھی آپ اس کے پیچھے نہیں چھوڑ کے جا رہے کہ جو آپ کا نائب بنے، جو خلیفہ بنے، جو آپ کی خلافت اور نیابت میں تمام امور امت اسلامیہ کو آپ کے ظہور تک چلائے، یہ تو وہ تمام کے تمام محظورات، وہ تمام کے تمام اعتراضات اور اشکالات وہ وارد ہو جاتے ہیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین کے معین نہ ہونے کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی کتاب میں تکرار سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ خلافت کی جو ضرورت ماضی میں تھی، تو آج کیا بشر نہیں اس جگہ پہ آباد، یا کوئی اور نسل آباد ہے؟
لہذا وہی ضرورت آج بھی باقی ہے۔ وہ جب ضرورت باقی ہے تو اس وظیفے کا تعین جب موجود ہے تو وظیفے کی انجام دہی کرنے والا فرد موجود نہیں ہوگا، یا وظیفے کو انجام دینے والا فرد بھی ہونا چاہیے۔ لہذا یہ ہمارے پاس دلیل آتی ہے کہ جریان خلافت جو ہے وہ موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت جناب ہارون سے وہ اسی طریقے سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمانے میں دو نبی قرار دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں تو ہارون علیہ السلام پہ تبلیغ کا وظیفہ ساقط ہو گیا، یا ان کا بھی وظیفہ اور ان کا بھی وظیفہ ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہر دو کا وظیفہ ہے یا نہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں تو ہارون علیہ السلام سے ساقط ہے یا دونوں پڑھیں گے نمازیں؟ دونوں پڑھیں گے۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پوری بنی اسرائیل کو چلاتے تھے یا نہیں؟ تدبیر بھی ان کی کیا کرتے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو خلیفہ اس طور پہ بنا کے جا رہے ہیں، دیکھو میرے پاس ہارون نماز پڑھتے رہنا، روزہ بھی رکھنا اور تبلیغات کو بھی انجام دینا، وظائف اس طور پہ انجام دینا، کیا اس کے لیے بیان کر رہے ہیں یا یہ اللہ کی طرف سے پہلی ان پر آیت تھی؟ اس لیے قرآن کی جو یہ آیت ہے ہارون اخلفنی فی قومی، کہ ہارون جو ہیں وہ میری قوم میں میرے خلیفہ ہیں، تو ادھر خلافت سے مراد احکام شریعت پہ عمل کرنے والا ہے کہ میں احکام شریعت پہ عمل کرتا ہوں، اب میرے بعد ہارون ہے جو احکام شریعت پہ عمل کر کے دکھائیں گے، یا میں احکام شریعت کو بیان کرتا ہوں میرے بعد ہارون ہے جو بیان کر کے دکھائیں گے؟ یا یہ دونوں وظیفے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کی موجودگی میں بھی ان کے اوپر عائد ہوتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ جب ہر دو صورتوں میں عائد ہوتے ہیں تو ادھر پتہ لگ گیا خلیفہ سے مراد یہ دو صورتیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو پہلے ان کے اوپر موجود ہیں، یہ تو پہلے ان کے اوپر عائد ہے۔ ادھر مراد ہے امت کی تدبیر، کہ جب میرے اوپر جو امت کی تدبیر اور امت کی حاکمیت اور ان کے امور کو چلانے کا جو میرے اوپر وظیفہ عائد ہوتا تھا، جب میں چلا جاؤں گا تو یہ جگہ خالی ہو جائے گی۔ جب میں ہوں تو ہارون میرے لیے تابع ہیں۔ ہارون کیا ہوں گے؟ وہ موسیٰ کے تابع ہوں گے، نہ کہ برابر ممکن ہے کہ تبلیغات کے وظیفے میں برابر ہوں، شریعت کے اعتبار سے تابع ہیں، لیکن خلافت میں خلیفہ ایک ہوتا ہے، امیر ایک ہوتا ہے، حاکم ایک ہوتا ہے۔ حاکم کے اعتبار سے ہارون کیا ہیں؟ تابع ہیں۔ لیکن جب چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر کون آیا؟ پھر ہارون ہے کہ جو خلیفہ بنیں گے۔ اس لیے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جس فلسفے کے تحت اپنا نائب اور خلیفہ کا انتخاب کر کے امت کے درمیان چھوڑنا پڑا، وہی ضرورت اور وہی نیاز اور احتیاج آج کے دور میں ہے یا نہیں؟ وہ احتیاج آج بھی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم اور امت کو خلافت کے بغیر نہیں قرار دیا۔ تو یہ ہمارے پاس چھٹا نقطہ تھا کہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ تدبیر امور معاشرے کے امور کی تدبیر کرنا اور اسلامی تمام وظائف کی زعامت اور حاکمیت کو قبول کرنا، یہ ہارون کے لیے قرار پایا۔ اور تعلیم و تدریس فقط ادھر مقصود نہیں تھی، یہ آپ گزشتہ درس میں بھی سن چکے ہیں کہ اگر ایک دور میں ایک نبی ہے وہی حاکم ہے، وہی امام ہے، اس لیے جب بھی ایک نبی گزرے تو وہی کیا بھی قرار پائیں؟ امام۔ اور اگر ایک سے زائد نبی ہیں تو ایک امام قرار پائے گا، بقیہ فقط نبوت کے درجے کے اوپر ہوں گے، ادھر بقیہ کے لیے امامت کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ اس لیے امامت وہ تسلسل ہے کہ جو کسی بھی دور میں ختم نہیں ہوا، یعنی نبوت، رسالت اور امامت، اس میں امامت سب سے پہلے آئی، کیونکہ آدم علیہ السلام ہمارے یہاں روایات بھی اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اس سے استدلال ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب اس قدر قلیل آبادی تھی کہ لوگوں کے امور اس طور پہ ہمارے پاس نہیں تھے کہ باقاعدہ قانون کو ایک سامنے لانے کی ضرورت پیش آتی، اس لیے آدم علیہ السلام وہ خود ہی تمام امور کو انجام دے دیتے تھے۔ تو اس جگہ پہ اللہ نے انہیں خلیفہ اپنا بنایا، ان کو نبی بنایا، لیکن رسول نہیں بنایا، صاحب شریعت نہیں بنایا۔ آہستہ آہستہ معاشروں نے اس طرف ترقی کی۔ یہ ہمارے پاس چھٹا نقطہ اس اعتبار سے آیا تھا، اور اس طرح سے اللہم ارحم خلفائی کہ یہ حدیث کا معنی ہمارے لیے ان 6 نکات میں تمام ہوا۔ لہٰذا یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو روایت کا نقل کرنا ہے، یہ روایت کو
عقل کی بدولت لینا ہے، اور عنوان مشیر ہے یہاں پہ جو محدود خلافت میں بیان کر ہے، لہذا اس جگہ پہ فقط نقل مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ضروری ہے وہ احادیث کو ویسا سمجھتا ہو کہ جیسا وہ حدیث ایک معنی پہنچانا جا رہی ہے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام کو جو خلافت موسیٰ علیہ السلام سے ملی، یہی خلافت کی ضرورت آج بھی ہمارے درمیان باقی ہے، اور فقہائے اسلام جو باشرائط فقہائے اسلام ہیں، وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نص اور روایات کی بدولت اور ان عقلی ادلہ کی بدولت یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ نائب بنے اور امور مسلمہ کو انجام دیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔